ناظرین، کیا عجیب و غریب سین ہوگا جب ہم بلٹ ٹرین میں بیٹھ کر اس کا رخ اسپیس کی طرف ہوگا اور اسپیس کی سیر کرتے ہوئے چاند تک پہنچنے تک ہم وہ ستارے، وہ اندھیرا اور اس کے علاوہ اسپیس کے بارے میں عجیب و غریب معلومات کو سننے کے بجائے ہم عملی طور پر دیکھیں گے۔ بادلوں کے اوپر ایٹماسفیئر کے ہر لہر سے اوپر چاند پر زندگی کے کچھ لمحے گزرنا یقیناً ہر آدمی کی خواہش ہوتا ہے۔ پھر ذرہ اور دور چلے جا کر اسپیس اور نظام شمسی کے سیر کرا کر مرس سیارے کے ماحول کو انجوائے کر کے یقیناً کچھ الگ سا سین اور مزہ ہوگا۔ دوستو، یہ سب باتیں آپ ہمارے تصور اور سوچ تک محدود ہے، لیکن کیا ایسا کوئی ملک ہے جو اس پر کام کرنے کے لیے منصوبہ رکھتا ہو؟ کیا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے یا کوئی ایسا ممکن ہے کہ ہم سیر و تفریح کے لیے اسپیس کا سفر کرنے، چاند کا ماحول اور پھر اس طرح نظام شمسی کے مختلف سیاروں کو قریب سے دیکھ کر ان کے بارے میں حقیقی معنوں میں وہ جان سکے جو ہم کتابوں اور نیوز چینلز پر دیکھ کر اور سنتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، اب ان سب باتوں کا تصور اور خیالی ہونے سے ہٹ کر ریل میں بدل جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب جاپان بلٹ ٹرین کے ذریعے لوگوں کو چاند اور پھر مریخ کو لے جانے کا ایک عجیب غریب منصوبہ رکھتا ہے۔ مگر کیسے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم اس منصوبے پر بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز دنیا۔ ناظرین، چاند پر زندگی گزارنے کا سب سے بڑا مسئلہ چاند پر اس کی کشش ثقل یعنی گریوٹی کا ہے، جو وہاں پر زمین کے تقریباً چھٹے حصے کے برابر ہے، جس کا حل نکالنے کے لیے جاپانی محققین نے چاند پر زمین کی کشش ثقل کی سطح کو بنانے کے منصوبے جاری کیے۔ اس کوشش کا مقصد چاند پر انسانوں کے لیے طویل مدتی اڈے قائم کرنے کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کے منصوبوں کی حمایت کرنا ہے۔ چاند پر کم کشش ثقل یعنی گریوٹی وہاں رہنے والے انسانوں کو اہم طریقوں سے متاثر کرے گی۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے نوٹ کیا کہ چاند کی سطح پر کشش ثقل اس کا چھٹا حصہ ہے جو ہم زمین پر محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ کشش ثقل کیسے تیار کیا جائے گا، یہ اہم سوال ہے۔ ناظرین، زمین کی کشش ثقل کی سطح کو دوبارہ بنانے کے منصوبوں پر کام کرنے والے ڈیزائنر، جیسے چاند پر G1 کہا جاتا ہے، ایک سینٹریفیوگل سسٹم کے استعمال کی تجویز پیش کر رہے ہیں۔ یہ سینٹریفیوگل فورس سرکولر موشن سے بنتی ہے۔ اس کے بارے میں ناسا وضاحت کرتا ہے کہ ایک سینٹریفیوج مشین اپنے اندر موجودہ مواد کو کسی مرکز یا محور نقطہ سے دور کرنے کے لیے بہت تیزی سے تیرتی ہے۔ ہر منصوبہ بندی نظام چاند کی سطح پر ایک بند جگہ کے اندر مصنوعی کشش ثقل پیدا کرے گا۔ ناظرین، یہ منصوبہ جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی کے محققین اور جاپانی عمارت ساز کمپنی کاجمیکا کے انجینئر کے درمیان شراکت داری ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ مریخ پر سینٹریفیوگل سسٹم بھی کام کر سکتا ہے۔ دونوں تنظیموں نے حال ہی میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ زندہ ماحول کی ترقی پر ایک مشترکہ مطالعہ شروع کریں گے۔ ناظرین، کیوٹو یونیورسٹی کے SIC ہیومن اسپیسالوجی سینٹر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انسانیت اب خلا میں رہنے کے دور سے چاند اور مریخ پر رہنے کے دور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جاپانی محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چاند اور مریخ پر انسانی زندگی کو سہارا دینے کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس میں دونوں جگہوں پر مصنوعی کشش ثقل کے مسکن ہیبیٹیٹ بنانا شامل ہوگا۔ بڑے منصوبہ بند ڈھانچے کو رہنے کی جگہوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے جنگلات اور واٹر فرنٹ کے ساتھ ڈیزائن کیا جائے گا، جیسے لونر گلاس کہتے ہیں۔ لونر گلاس ٹیم کا کہنا ہے کہ ڈھانچے کا ایک آسان ورژن 2050 تک چاند پر بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں سب سے بہترین ٹرین ٹیکنالوجی بے شک جاپان کے پاس ہے، لیکن اصل مسئلہ وہاں چاند پر گریوٹی کا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاند پر کشش ثقل کی کمی کی وجہ سے انسانی جسم کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جاپانی محققین کا کہنا ہے کہ
اس کے لیے ہم ہیگزاگون اسپیس ٹرک کا مجوزہ ڈھانچے کی طرح مصنوعی کش شکل کی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے۔ یہ نظام ریل گاڑیوں کو اسٹیشنز پر رکنے کی اجازت دینے کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا، جو سیٹلائٹ پر بنایا گیا ہے اور چاند پر مریخ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سائنس فکشن کہانی یا ہماری تصور کو ریل میں بدلنے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لگے گا، جو تقریباً 1 صدی سے کم نہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب ایجادات سٹارٹ میں تو اسی طرح تصور کیا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہترین ٹیکنالوجی اور انسانیت کی کافی کوشش کے بعد وہ ممکن ہوتا رہا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاپان کے اس منصوبے کے بارے میں اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔